گناہ جتنا بھی زناکار ہے یہ ان بوڑھی عورتوں کے سر پر جائے گا جو اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتی ہیں اور بڑے بڑے مطالبات کرتی ہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کروں گی جس کی نوکری ہوگی، جس کا بڑا بنگلہ ہوگا، جس کے پاس کار ہوگی، جو اتنا سونا دے گا۔ جب غیر شادی شدہ اور جس کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کا جب نکاح والا بندہ مل جائے، جس لڑکی کا نکاح نہیں ہوا اس کا نکاح والا لڑکا مل گیا، یا جس لڑکے کا نکاح نہیں ہو رہا اس کا لڑکی کا رشتہ مل گیا، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم اس چیز کے اندر تاخیر کر رہے ہیں۔ زنا کی شرح جو بڑھ رہی ہے نکاح کے اندر تاخیر کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں ایک ایک گھر تک اپنی آواز پہنچاؤں، جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں اور جو مجھ سے بڑے بزرگ ہیں جہاں تک میری آواز سنتے ہیں، شادیوں کے اندر تاخیر نہ کرو، ابھی سے اپنی عزتوں کا خیال کرو۔ لڑکی بالغ ہو گئی اس کا نکاح کر دو، یہ مطالبے نہ کرو کہ فلاں لڑکے کی نوکری ہوگی پھر اس کو ہم بیٹی دیں گے، اس کے پاس کمرہ ہوگا پھر اس کو دیں گے، الگ طور پر کمرہ اس کے نام پہ کرے گا پھر دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب آپ کو بندوق اٹھانی پڑے کہ میں اپنی بیٹی کو بھی مارتا ہوں اور اس کا جو یار ہے اس کو بھی مارتا ہوں، میں اپنی بہن کو بھی مارتا ہوں اور اس کا جو دوست ہے اس کو بھی مارتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے۔ عزت یہاں پہ آپ کو یاد آ جاتی ہے، غیرت ہماری یہاں پہ جاگ اٹھتی ہے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ دین کے نام پہ ہمیں غیرت نہیں آتی، اسلام پہ ہمیں غیرت نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہم جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں، اور اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں دونوں اطراف سے کتنے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ نکاح کو مہنگا کرنے کی وجہ سے۔ تبھی تو علماء بار بار کہتے ہیں، چیخ چیخ کر کہتے ہیں نکاح کو سستا کرو، زنا مہنگا ہو جائے گا۔ اور نکاح اگر مہنگا ہوتا جائے گا تو زنا سستا ہوتا جائے گا، پھر اس کی لپیٹ میں پورا معاشرہ آئے گا، ایک گھر نہیں، ایک فرد نہیں، ایک محلہ نہیں، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہر طرف سے خبریں ہوتی ہیں، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں فلاں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ موقع پہ نکاح نہیں ہوتا، موقع پہ شادی نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے انسان کو، جب بھوک لگتی ہے انسان بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، نہ کہ وہ انتظار کرتا ہے 2 دن 3 دن، بلکہ ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ اور نفسانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، ان نفسانی خواہشات کی تکمیل نکاح کے ذریعے ہوگی، اور ہم اس کے اندر تاخیر کر رہے ہیں۔ اور ایک کلپ کے اندر، بلکہ ایک مکمل بیان میں نے اسی پہ دیا تھا، اس کے اندر میں نے کہا تھا یہ گناہ جتنا بھی زناکار ہے یہ ان بوڑھی عورتوں کے سر پر جائے گا جو اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتی ہیں اور بڑے بڑے مطالبات کرتی ہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کروں گی جس کی نوکری ہوگی، جس کا بڑا بنگلہ ہوگا، جس کے پاس کار ہوگی، جو اتنا سونا دے گا۔ کاش کہ اس سے پہلے ہمیں بات سمجھ آ جائے، یعنی برا وقت آنے سے پہلے بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، لیکن درمیان میں اور مطالبات پورے ہو جاتے ہیں، درمیان میں گناہ والے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں، یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ کئی واقعات پیش آئے، ابھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی جس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس کے بچے کی پیدائش ہو گئی، حاملہ ہو گئی اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا، یہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں نام نہیں لیتا، نہ علاقے کا نام لیتا ہوں اور نہ ان کے والدین کا، نہ بچی کا نام لیتا ہوں، کیونکہ ایک عالم یا محلے کا امام یا خطیب وہ بطور امین کے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں محلے کے خطیب کو بات نہ بتاؤ ورنہ وہ جمعے کے اندر کہے گا کہ ایک عزیز نے کہا، اگرچہ وہ کہہ دے، اگر نام نہیں لیتا تو کہہ دے، تو اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو کیا پتا کہ کس نے مسئلہ پوچھا تھا، جس نے پوچھا تھا اس ایک بندے نے پوچھا تھا نا، اب اس ایک بندے کے پوچھنے کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اس نے مسئلہ پوچھ لیا، خطیب نے، امام نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا۔ اب امام کے دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر یہ غلطی نہ پائی جائے، تو اس لیے وہ ایک عزیز کا نام لیتا ہے، وہ اس کی پردہ داری نہیں کر رہا ہوتا، اس کے عیب کو یا اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا ہوتا،